اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد والسیر، یعنی جہاد کا بیان۔ حدیث نمبر 2782، اردو ترجمہ۔ جہاد کی فضیلت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بیان میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ انہیں جنت ملے گی۔ وہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اس طرح محارب کفار کو یہ مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ مسلمانوں کو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں جنت ملے گی سچا ہے۔ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس خوش ہو جاؤ تم اپنے اس سودا کی وجہ سے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ آخر آیات وبشر المؤمنین تک۔ ابن عباس نے فرمایا اللہ کی حدوں سے مراد اس کے احکام کی اطاعت ہے۔ ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن مغول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ولید بن ایزار سے سنا، ان سے سعید بن ایاس ابو عمر و شیبانی نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کے جوابات عنایت فرماتے۔ حدیث نمبر 2783، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے منصور بن معمر نے بیان کیا، کہا مجاہد سے، انہوں نے طاؤس سے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکے کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ حدیث نمبر 2784، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حبیب بن ابی عمرہ نے بیان کیا عائشہ بنت طلحہ سے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نے کی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد افضل اعمال میں سے ہے، پھر ہم عورتیں بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 2785، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عفان بن مسلم نے خبر دی، کہا ہم سے حمام نے، کہا ہم سے محمد بن جہادہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو حسین نے خبر دی، ان سے ذکوان نے بیان کیا، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نام نہ معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی عمل میں نہیں پاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد
جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں آ کر برابر نماز پڑھنی شروع کر دو اور نماز پڑھتے رہو، اور درمیان میں کوئی سستی اور کاہلی تمہیں محسوس نہ ہو۔ اسی طرح روزے رکھنے لگو اور کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے۔ ان صاحب نے عرض کیا، بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 2786، اردو ترجمہ۔ سب لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ اور اللہ نے سورہ صف میں فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تم کو بتاؤں کہ ایک ایسی تجارت جو تم کو نجات دلائے دکھ دینے والے عذاب سے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اگر تم نے یہ کام انجام دیے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور بہترین مکانات تم کو عطا کیے جائیں گے۔ جناب عدن میں یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عطا بن یزید لیثی نے کہا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور اس کے بعد کون؟ فرمایا، وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 2787، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس شخص کی سی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے اور دن میں برابر روزہ رکھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر اسے شہادت دے گا تو اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، یا پھر زندہ و سلامت گھر ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2782 سے 2787 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔